کے خلاف باقاعدہ شکایت درج کرائی ہے، کیونکہ یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کے اجتماعی وقار کا معاملہ ہے اور خاموشی جو ہے اختیار کرنا وہ درست نہیں۔ یہ کوئی انا کی جنگ نہیں ہے، نہ کسی کی ذات کی جنگ ہے۔ اس اصول کا سوال ہے کہ کیا منتخب نمائندے سوال نہیں کرتے اور کیا وہ سوال نہیں کر سکتے، اور آج اگر کسی کو دھمکایا گیا اور ڈرایا گیا اور اسے برداشت کر لیا گیا تو کل یہ ایک روش بن جائے گی جو پورے پارلیمان اور اس جمہوری نظام کو جو ہے یرغمال بنا دے گی۔ میں نے تو نہ کسی سے کوئی ذاتی فائدہ لیا اور نہ رعایت کی خواہش رکھی، مگر جو لوگ مفادات کے عادی ہوں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہر سوال کے پیچھے کوئی ہوتا ہے اور ہر سوال کے پیچھے کوئی قیمت ہوتی ہے۔ میں نے کسی کی ذات پر حملہ نہیں کیا، نہ کوئی الزام تراشی کی۔ ایک تحریری سوال آج سے کئی ماہ پہلے سینٹ میں داخل کرایا جو سب ممبران نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پروونشل اسمبلیز کے جمع کراتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہوتا ہے۔ اس کا جواب نہیں آیا تو اس کو قائمہ کمیٹی نے ایجنڈا کا حصہ بنایا۔ اس وقت وہ سوال ایجنڈا کا حصہ تھا اور یہی بات ناگوار گزری۔ میرا سوال ایک سڑک کے اوپر تھا جو کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بنائی تھی اور پاکستان کے عوام کے ٹیکس کی پیسوں سے بنی تھی، اور میرا سوال یہ تھا کہ اس کا آیا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو ہے یا کسی مخصوص سوسائٹی کو ہے۔ عوامی وسائل پر سوال اٹھانا جرم نہیں ہے، یہ منتخب نمائندوں کی جو ہے آئینی ذمہ داری ہے۔ ہم اسی لیے اس ایوان میں بھیجے گئے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں اور ہم ان کی ترجمانی کریں۔ اگر اس پر کسی کو غصہ آتا ہے میری ذمہ داری پر، تو مسئلہ جو ہے وہ سوال کا نہیں جواب کا ہے۔ جب سوال کے جواب میں آواز بلند کی جائے، لہجہ سخت ہو اور رویہ دھمکی آمیز ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ فائلوں میں نہیں، سوال میں وزن۔ میں واضح کر دوں کہ ایک سوال کے بعد اور کئی سنجیدہ سوالات نے جنم لیا ہے جو مناسب وقت پر مناسب فورمز پر قوم کے سامنے ہم رکھیں گے۔ وقت خود فیصلہ کرے گا کہ کون غلط تھا، عوام کس کے ساتھ کیسے اور کہاں ناانصافی ہوئی۔ سچ کو جو ہے وقتی طور پر دبایا ضرور جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے وقت ایک سا نہیں رہتا، نہ عہدے ہمیشہ آپ کے ساتھ بھوت کی طرح چپکے رہتے ہیں۔ میں اپنی قیادت اور پارٹی کی شکر گزار ہوں جنہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ پیپلز پارٹی منتخب نمائندوں کے وقار، پارلیمانی روایت اور جمہوری اقتدار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کوئی ڈرائنگ روم نہیں ہوتی ہے، یہ پارلیمنٹ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا وہ فورم ہے جہاں ہر وزیر کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، جہاں اونچی آواز نہیں دلیل مضبوط ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے لوگ چیخو پکار کو بدتمیزی کو جرأت سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہوں گی کہ ہم اختلاف رائے پر ضرور یقین رکھتے ہیں، اختلاف اخلاق پر نہیں۔ اختلاف دلیل سے ہوتا ہے، دھمکی اور بدزبانی سے نہیں۔ پارلیمنٹ کا احترام شخصیات سے نہیں، رویوں سے بنتا ہے۔ جو رویہ اس کمیٹی میں پورے قوم نے دیکھا وہ نہ جمہوری تھا، نہ پارلیمانی تھا اور نہ عوام کے اعتماد کے قابل۔ میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ سیاست تماشا نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں کافی حد تک تماشا بن چکا ہے، مگر ہم جہاں تک ہمارے میں دم ہے اس روش کو روکیں گے، ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے۔ جو لوگ سوال سننے سے گھبراتے ہیں وہ دراصل جواب دینے کی صلاحیت کھو چکے ہوتے ہیں۔ شور شرابہ بد زبانی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی دلیل نہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمانی وقار، خواتین کے احترام اور جمہوری اقتدار کا دفاع کیا ہے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایوان کو ذاتی انا کی بھینٹ چڑھائے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ دھونس سے سوال دب جائیں گے تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ سوال دبائے جا سکتے ہیں، ختم نہیں کیے جا سکتے۔ آج پورا پاکستان سوال کر رہا ہے، اس کے کام دیکھیں۔ میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر یہ سوچتے ہیں ہم چوری کھانے والے مجنو ہیں تو ہم چوری کھانے والے مجنو نہیں ہیں۔ کسی بھی آوارہ جانور نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی تو ٹیکے اس آوارہ جانور کو لگیں گے۔ میری ذات پر اگر سوال کسی نے اٹھانا ہے تو پھر وہ یہ یاد رکھے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں پر پتھراؤ نہیں ہوتا۔ اور میں اس بات پر پرویز رشید صاحب کو بھی کہوں گی کہ میں نے ان سے بار بار رولنگ مانگی، میں نے ان کو بار بار کہا
لیکن انہوں نے بیچ میں انٹرپشن نہیں کی. اس بات پہ مجھے افسوس ہے. اور بعد میں ایک معذرت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا جو کہتا ہے کہ معذرت قبول کرو. میں کہتی ہوں اپنی بیوی بہن بیٹی کو ادھر بٹھا کے پوچھیں اگر آپ کی میری جگہ ان کا کوئی گھر کی عورت ہوتی تو کیا وہ معذرت قبول کرتے؟ میں معذرت قبول کرنے کی پابند نہیں ہوں. اب بات ہوگی سینٹ کے فلور پر، بات ہوگی جو میری صدر پاکستان آصف علی زرداری جو فیصلہ کریں گے، لیکن میں نے یہاں اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اس بات پر مجھے افسوس ہے کہ معاملات یہاں تک آ کے پہنچے ہیں. پھر بھی میں کسی کی ذات پر بات نہیں کروں گی کیونکہ یہ ہماری تربیت نہیں اور یہ ہم کرنا نہیں چاہتے. شکریہ. اور آپ ایک منٹ سحر کامران صاحبہ بات کریں گے کہ صرف سینٹ نہیں، قومی اسمبلی بھی سینیٹر پرویشہ خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہماری پوری پارٹی اور وہ تمام خواتین جو شعور رکھتی ہیں وہ سینیٹر پرویشہ خان کے ساتھ کھڑی ہیں. کسی کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ اگر آپ وزیر ہیں تو آپ نازیبا الفاظ استعمال کر کے اونچی آواز میں حقائق کو چھپانے کی کوشش کر کے اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ سوال کا مہذب انداز میں جواب دیتے. جواب آپ کے پاس نہیں تھا، آپ دھمکیوں پہ اتر آئے. جواب آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نے ایسی زبان استعمال کی جو کہ اس قائمہ کمیٹی کے استحقاق کو مجروح کرتی ہے. یہ صرف ایک کمیٹی کے استحقاق نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کے استحقاق کو مجروح کیا گیا ہے. میں تو وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کرتی ہوں کہ اپنی کابینہ کی اسکروٹنی کریں، دیکھیں کہ کس قسم کے وزیر ہیں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. کیا وہ ان ذمہ داری کا تعین کریں گے؟ کیا وہ اس پہ سوال کریں گے؟ یہ بہت ضروری ہے. خواتین کے خلاف ہراسمنٹ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے اور یہ صرف ایک سیاسی جماعت کا ایشو نہیں ہے. میں تو نیشنل کمیشن جو ہے وومن کا، میں اس سے بھی کہوں گی، میں وومن کوکس سے بھی کہوں گی، میں وومن پرسن سے بھی کہوں گی، میں ان تمام خواتین کی تنظیموں سے بھی کہوں گی کہ یہ وقت ہے کہ آپ کھڑے ہوں تاکہ یہ کسی بھی وزیر کو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اس بات کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ ہراسمنٹ کے ذریعے، ایک نازیبا کمپین کے ذریعے کوشش کی کرے کہ ایک دباؤ میں لایا جائے. میں بالکل اس بات پہ سینیٹر پرویشہ خان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا. انہوں نے جو ہے بھرپور انداز میں جو خواتین کا وقار ہے، جو ایک پارلیمان کا وقار ہے، جو کہ ایک سینیٹر کا وقار ہے، اس کو برقرار رکھا. اس سلسلے میں کسی بھی معذرت کو ہم قبول نہیں کریں گے. وزیر اعظم صاحب کو ایکشن لینا ہوگا اور وزیر اعظم صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ وزیر اعظم ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے نہ صرف خواتین کا تحفظ بلکہ پورے ایوان کا تحفظ. تو وہ اپنے وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیں. بہت سارے سوالات ہیں اور اس سے دھیان بٹانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے، کبھی جو ہے وہ سندھ میں صوبہ بنانے کی بات، کبھی اور کسی قسم کے جو ہے بیانات، ان سے جو ہے میں سمجھتی ہوں حقائق نہیں چھپیں گے. آج جو سوال سینیٹر پرویشہ خان نے کیا تھا، آج وہ سوال پاکستان کی عوام کی ہر زبان پر ہے. آج وہ سوال سب کر رہے ہیں، وہ میڈیا بھی کر رہا ہے، وہ سوشل میڈیا بھی کر رہا ہے. اب اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ جو اتر آئے ہیں، ایک نازیبا کمپین سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ چلا کے دھمکیوں کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، اسے ہم بالکل کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، جواب دینے کا موقع دوں گی سینیٹر پرویشہ خان کو، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہماری پوری پارٹی سینیٹر پرویشہ خان کے ساتھ کھڑی ہے اور میں پاکستان کی خواتین کو اور خواتین کی تمام تنظیموں کو یہ کہوں گی کہ یہ وقت ہے آپ ثابت کریں کہ آپ جو ہے وہ خواتین کے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہیں. شکریہ. یہ جو صورتحال بنی ہے، اس صورتحال کے بعد کیا آپ کو اپروچ کیا گیا؟ کیا کہیں سے آپ کو دباؤ بھی آیا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا، کیا کوئی ایسی کالز آئی ہیں، کوئی دباؤ آیا ہے؟ نہیں، دباؤ ان کا مطلب یہ ہے کہ دباؤ جو ایک ذہنی تشدد کے زمرے میں آتا ہے. دیکھیے، میں عورت کارڈ ایک نام چلتا ہے نا، میں اس کو عورت ہونے کو اپنی کمزوری نہیں سمجھتی، لیکن کسی کو یہ کہتے نا کہ آپ کی ذات کو میں زیر بحث لاؤں گا، اگر آپ مجھ سے سوال کریں تو آپ کو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، منہ چھپانے کی. تو ایک پٹواری تھا ہمارے علاقے میں، وہ یہی کرتا تھا کام، سارا دن لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتا تھا. جب اس کو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا تو اس کو دفنایا تو زمین نے اگل دیا. 3 دفعہ ایسا ہوا، چوتھی دفعہ اس کے اوپر ایک 10 منزلہ سا ایک چھوٹا سی وہ قبر بنا دی گئی زمین کے اوپر. آج وہ ادھر ہی عبرت کا نشان ہے.
تو مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ میں دباؤ قبول کرنے والے دن پیدا ہوئی تھی. میرا مقصد یہ تھا کہ وہ جو نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے. صاحب سے تو بڑا گلا کیا، پیپلز پارٹی کی انفارمیشن کا جو پورا گھڑاک چلا رہا ہے اپنا شرجیل میمن، اس نے تو ایک بیان نہیں آپ کے ہاتھ میں دیا، اس کے بارے میں تو آپ نے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ آپ کی پارٹی کا ہے. وہ اس وقت عراق میں صدر مملکت کے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ پوری پارٹی کھڑی ہے، جس میں سمیت صدر مملکت اور پورے پاکستان پیپلز پارٹی. میں کوئی ٹانگا پارٹی کی عہدے دار نہیں ہوں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہم کوئی چوری کھانے والے مجنو نہیں ہیں. بڑے بڑے فرعون جو ہیں ان سے ہم ان سے بڑے فرعونوں سے بڑے. جی میڈم یہ بتائیے کہ مریم نواز چیف منسٹر پنجاب میں انہوں نے ایک نعرہ دیا ہوا ہے عورت میری ریڈ لائن ہے، اور ان کے ساتھ ایک واقعہ کراچی میں پیش آیا اور مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی نے بڑی ڈٹ کے اس کی مخالفت بھی کی تھی اور بات بھی کی تھی، بڑا سخت معاملہ تھا. ان کی طرف سے کوئی میسج آپ کو آیا، کوئی پیغام آیا، کوئی بیان آیا کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں اس پہ علیم خان سے دیکھیں میں کسی کے پیغام کا انتظار نہیں کری. جب مریم صاحبہ کے ساتھ واقع ہوا میں کراچی میں تھی اور میں ان کے پیچھے اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے گئے تھے، اور جب وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مجھے ان کے کسی میسج کا انتظار نہیں ہے. جی میڈم یہ بتائیں کہ موجودہ جو سچویشن ہے کیا مسلم لیگ نون کو آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. میم سارے پریس کانفرنس میں آپ نے کسی کا نام نہیں لیا کہ آپ اس کے خلاف بھی بات کر رہی ہیں. اتنے بولے تو آپ بھی نہیں. کمیٹی میں بات ہوئی، آپ وزیر اعظم سے مطالبہ تو کر رہی ہیں، کس کے خلاف ایکشن کی مطالبہ کر رہی ہیں؟ نتیش کمار، پاکستان کا نتیش. جی یہ بتائیں کہ آپ نے آج ایک لیٹر بھی آپ کی طرف سے جاری ہوا ہے پیپلز پارٹی میڈیا سینٹر کی طرف سے سوشل میڈیا میں ہراسمنٹ کے حوالے سے، تو وہ سوشل میڈیا ٹرول کے حوالے سے یا جن صاحب کی ابھی آپ بات کر رہی ہیں نتیش کمار کا حوالہ دے رہی ہے ان کا بھی اس میں ہے کوئی ہاتھ؟ دیکھیے میں نے ایک لیٹر ضرور NCCI کو لکھا ہے جس میں میں نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ کیمپین چل رہی ہے تو اس کے پیچھے جو بھی ہے وہ ان کا کام ہے. اس کو میں نے اس میں کسی کا نام نہیں لکھا ہے، لیکن جو اب یہ NCCI کا کام ہے ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. جو بھی اس کیمپین کے پیچھے ہے وہ ان کا کام ہے. انویسٹیگیشن کی رپورٹ آئے گی آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور ہمیں اعتماد ہے کہ NCCI کے پاس اتنی جو ہے نا کیپیبلٹی ہے کہ if they will investigate تو انہیں پتہ لگ جائے گا یہ کہاں سے مرچ یہ پیکا قوانین صرف آپ لوگوں کے لیے تو نہیں ہے نا کہ آپ بھی لگائیں. سوسائٹی کون سی اور کتنی لاگت کی سڑک تعمیر ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ باتیں تو سوال ابھی ہوتا تو بات ہوتی نا. وہ سوال ایک گوگل میپ آئے، آپ میں سے کچھ لوگ تھے شاید کمیٹی میں، آپ میں سے بہت لوگ تھے، آپ نے دیکھا ہے گوگل میپ پول آؤٹ کیا گیا اور اس پہ جو ہے وہ کچھ بتایا گیا. یہ سڑک بھی دکھائی گئی، سڑک موجود ہے اور سڑک دکھائی گئی اور سڑک اسی طرح ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم سوال کرتے ہیں شور و غوغا کر کے جو ہے اس پر ایک سوال نہیں ہوا. یہ آپ رکھ لیں ریکارڈ پر، اور آج میں اس کی CD ریلیز کروں گی، میرے پاس ہے جو آفیشیل ریکارڈنگ ہے، تو پورے پاکستان دیکھے گا کہ کیا ہوا تھا اور سوال نہیں ہوا تھا. یہ ایجنڈا کا حصہ تھا، بھی سوال ہونے تھے، اس سے پہلے ہی شور مچا دیا گیا. تھینک یو.